Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड आहना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि आहना जो होती है उसके हाथ पे लग जाती है, उसकी उंगली पे चोट, और वो जो होता है बेड पे चीखें मार रही होती है, अपना हाथ पकड़ के और दबा रही होती है, कहती है हाय मेरी उंगली गई। तो अनु जो होती है वो भाग के आती है, आहना के पास बैठती है और उसे कहती है दिखाओ मुझे कहाँ लगी। तो ऐसे कह के उसका हाथ पकड़ती है। तो आहना जो होती है अपना हाथ छुड़ाती है, कहती तुम डॉक्टर लगी हो, जो मैं तुम्हें दिखाऊँ, मेरी उंगली है ना, मैं खुद ध्यान रख लूँगा इसका। तो ऐसा बोलती है। तो अनु कहती बकवास बंद करो तुम, इधर दिखाओ मुझे। तो ऐसे कह के अनु जो होती है उसका हाथ लेती है और बड़े प्यार से उसके हाथ पे फूके शूके मार रही होती है और दबा रही होती है उसको। तो आहना जो होती है वो बड़े प्यार से अनु को देख रही होती है और बस उसको देखी जा रही होती है और स्माइल कर रही होती है। अनु जो होती है वो परेशान हो जाती है, वो कहती है यार तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, सच्ची बताओ मुझे। तो वो आहना की तरफ ऐसे पूछते हुए देखती है, तो आहना तो आगे से स्माइल कर रही होती है। तो अनु जो होती है उसे चपेट लगाती है, कहती है हाँ मैं परेशान हो रही हूँ, तुम्हारी बतीसियाँ निकल रही हैं, हाँ लगता है तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी, मुझे तंग करने के लिए किया ना तुमने सब। तो आहना कहती हाँ। तो अनु कहती क्या जी कितनी बड़ी झूठी हो यार तुम, अभी थोड़ी देर पहले कितना तुम्हें दर्द और तभी तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हें लगी, मतलब सब झूठ था ना, तुम्हें लगी ही नहीं। तो आहना कहती हाँ क्या, नहीं 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 मुझे लगी है, देखो से कितना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है यार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। तो अनु कहती नौटंकी गई, दिखाओ इधर। तो वैसे कह के दोबारा से उसका हाथ दबाती है और उसे फिर पानी पिलाती है और कहती है अब चिल्लो, या अभी भी दर्द हो रहा है। तो आहना जो होती है वो स्माइल कर रही होती है। अनु कहती यार एक तो तुम पागल हो, मैं तुमसे दर्द का पूछ रहा हूँ, तुम्हारी स्माइलें नहीं रुक रही, क्या क्या ऐसा तुमने खुशी चढ़ी हुई है, हाँ भाई क्या तुम्हारा रिश्ता विश्ता तो तय नहीं हो गया, उसी की तुम्हें खुशी होगी, वैसे तुम्हें तो बस क्या कहूँ अब मैं तुम्हें। तो आहना जो होती है वो चुप करके बस देखती रहती है। तो अनु कहती यार अब कुछ बोलोगी, ये नहीं तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें एक दो लगा दूँ, मेरे गुस्से से सर फट रहा है और तुम मुझे हंस के दिखा रही हो आगे से। तो आहना कहती है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना था। और तुम क्या कर रही हो, देर हो रही है, मैं चलो लेक्चर नहीं लेना है क्या। तो ऐसे बोल कर जल्दी से बैग उठाती है और घबराते हुए बाहर भाग जाती है। अनु जो होती है पीछे से हाथ मर रही होती है, कहती है ये लड़की पागल है क्या, कभी भी कुछ भी करती है, समझ भी नहीं आता इसकी तो कुछ भी मुझे। तो ऐसे कहती है और फिर वो भी अपना बैग शैग उठाती है और पीछे उसके चल पड़ती है। आहना जो होती है वो घबराते हुए तेज तेज चल रही होती है आगे और अनु उसके पीछे चल रही होती है और उसे आवाज़ लगाती है कि आहना यार रुक जाओ यार, इतनी क्या तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है। तो ऐसे कह के भाग के आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है थका दिया तुमने मुझे यार, इतना तेज़ कौन चलता है, इतनी तेज़ तो मैं भाग भी नहीं सकती जितना तुम तेज़ चलती हो। तो आहना कहती हाँ तो तुम सोचते हो तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो ऐसे चलती हूँ। तो ऐसे कह के और ज़्यादा स्पीड में चलने लग जाती है। तो अनु भी खैर फिर उसके पीछे भागते भुगते क्लास में पहुँच ही जाती है। तो ये लोग जब क्लास में जाते हैं तो आहना कहती फाइनली हम पहुँच गए, वरना जितनी तुम सुस्त हो ना, मुझे तो लगा था आज मैं लेट हो ही जाएगी। तो ऐसे कह के फिर ये दोनों जो होते हैं सीट पे बैठ जाते हैं और फिर सर आ जाते हैं, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो जब सर जो होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं तो अनु जो होती है वो आहना को देख रही होती है और आहना जो होती है उस टाइम फोकस करके पढ़ रही होती है, ध्यान पूरा उसकी स्टडी पे होता है। तो खैर ऐसे ही आहना की नज़र जो होती है वो अनु की तरफ जाती है और वो देखती है कि अनु उसे देख रही है। तो आहना भी उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे देखने लग जाती है। और अनु जो होती है फिर नज़रें अपनी चुरा लेती है और आहना जो होती है फिर वो स्माइल करती है और फिर खैर वो भी बोर्ड की तरफ देखती है और फिर पढ़ने लग जाती है। तो ऐसे ही इनका फर्स्ट लेक्चर जो होता है वो ओवर हो जाता है और सेकंड लेक्चर में 5 मिनट पड़े होते हैं। तो उनसे कहती है कि यार बहुत प्यास लगी है, एक तो खाना भी नहीं खाया, ऊपर से लेक्चर भी इतना बोरिंग था। तो आहना कहती हाँ तो किसने कहा था लेट उठो, तुम्हारी वजह से खाना नहीं मिला, ठीक है ना। तो अनु कहती यार वैसे आपस की बात है, रात को इतना पेट भर के खाया था ना कि उस टाइम गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन अब भूख लग रही है। तो आहना कहती हाँ तो चलो फिर कुछ खा के आते हैं। तो अनु कहती पागल हो क्या, 5 मिनट के बाद फिर से हमारा लेक्चर है, पता तो है तुम्हें, फिर भी कमियों जैसी बातें करती हो। तो आहना कहती हाँ तो भूख तुम्हें अभी लगी है तो अभी खाओगी ना, तो लेक्चर पता कब ख़त्म होगा, तुम भूखी बैठ रहोगी तब तक, चलो उठो आओ खा के आते हैं। तो अनु जो होती है आहना को देखती रहती है और आहना जो होती है अनु का हाथ पकड़ती है और उसे जो है सीधा कैंटीन में ले जाती है और वहाँ पे लोग जो है फिर खाना मंगवाते हैं और अनु जो होती है खाना देख के बड़ी खुश हो जाती है और फटाफट खाने लग जाती है। और आहना जो होती है ऐसे अपने फेस पे हाथ रखती है और बड़े प्यार से उसे देख रही होती है। तो अनु जो होती है उसे कहती है तुमने नहीं खाना। तो आहना कहती कैसे खाओ यार, तुम खाते हुए इतनी क्यूट कैसे लग सकती हो, मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही। तो अनु जो होती है वो कहती है कि तो मतलब अब तो तुमने मान ही लिया ना कि मैं क्यूट हूँ, हाँ अभी भी तुम कहोगी नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, देखो तुमने अभी भी ऐसा बोला, मैंने अपने इन दोनों कानों के साथ बिल्कुल ठीक सुना है, तो अब तुम झूठ नहीं बोल सकती, सच से बताओ वाकई में क्यूट हूँ ना। तो आहना कहती क्यूट, हाँ कौन कौन, एक सेकंड कौन है क्यूट, मैं क्यूट हूँ ना। तो आहना ऐसे बोलती है, अनु कहती ओ हेलो मैं क्यूट हूँ और तुमने अभी अभी अपनी इस प्यारी सी ज़ुबान से मेरी तारीफ़ की है।
वो آواز کا دن تو میں کبھی نہیں بھولنے والی. تو آنا جاتی ہے پھر آگے کچھ بھی نہیں بولتی اور چپ کر کے بس ہنستی رہتی ہے. تو انہوں کہتی دیکھا تم چپ ہو گئی, مطلب میں سچ بول رہی ہوں نا, مجھے پتا تھا. تو آنا کہتی اگلا بندہ چپ ہو جائے نا تو اس کو اپنی جیت نہ سمجھو, یہ سمجھو کہ وہ اک گیا بحث کرتے کرتے. تو انو جو ہوتی ہے پھر اس کو گھورتی ہے اور آنا جو ہوتی ہے اسمائل کرنے لگ جاتی ہے اور پھر چپ چاپ کھانا کھانے لگ جاتی ہے. تو ایسے یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو انو کی نظر جو ہوتی ہے وہ واچ پر پڑتی ہے, سامنے واچ لگی ہوتی ہے. تو کہتی او شٹ. آنا کہتی کیا؟ انو کہتی یار ہمارا سیکنڈ لیکچر اسٹارٹ ہوئے بھی 15 منٹ ہو گئے اور ہم ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں. تو آنا کہتی ہاں تو تمہیں کھانا کھانا تھا نا, تو کھانا کھانے میں تو تمہیں بہت ٹائم لگتا ہے, تمہیں پتہ ہے تم کتنی پیٹو ہو, اتنا کھانا میں پورے سال میں نہیں کھاتی جتنا تم ایک دن میں کھا جاتی ہو. تو انہوں کہتی او ہیلو بس اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا, اتنا بھی نہیں کھاتی میں, اور تم یہاں پہ میرے لک میں گر رہی ہو. واہ صحیح دوست ہو نا تم میری, تم کیا چاہتی ہو میں بھوکی مر جاؤں, تمہیں میرے کھانا برداشت نہیں ہوتا. تو آنا ہنستی ہے کہتی نہیں یار میں تو بس اتنا کہتی ہوں کہ تم کھانا کھاتے ہوئے ٹائم بہت کیوٹ لگتے ہو, اور ہر ٹائم کھانا کھاتے رہو تو ہر ٹائم کیوٹ لگو گی نا, اور میری نظریں پھر تم سے ہٹیں گی نہیں, تو پھر یار میرا کیا ہوگا, تم ڈسٹریکشن ہو میرے لیے, سمجھ نہیں آتی تمہیں یہ بات. تو انو جو ہوتی ہے ایسے حیران, آنکھیں اس کی پھٹی کی یہ کیا کہہ رہی ہے یار, اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو انو کہتی ہے کہ ایک سیکنڈ, تو ایسے کر دیا. اور آنا کہتی کیا ایک سیکنڈ. تو انو کہتی ہے جو تم نے اتنی ساری تعریف کی ہے نا, ڈائجسٹ کرنے میں مجھے 2 ہفتے لگ جائیں گے. تو آنا کہتی وہ ہیلو 2 ہفتے کی کچھ لگتی, پہلے اب یہ سوچو کہ ہم کلاس میں انٹری کیسے ماریں گے, ہاں اتنا لیٹ جائیں گے تو سر نے تو ہماری اچھی خاصی کتے والی کر دینی ہے. تو وہ آگے سے انو کہتی کہ ہاں وہ تو ہے, چلو یہاں سے چلتے ہیں پھر کچھ سوچتے ہیں. تو ویسے کہہ کے دونوں جو ہوتے ہیں کلاس کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سر کی نظر جو ہوتی ہے بورڈ کی طرف ہوتی ہے. تو انو جو ہوتی ہے وہ آنا کو کہتی ہے کہ یہی ٹائم ہے, جلدی سے چپکے سے جا کے پیچھے سے بیٹھ جائیں گے, سر کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آنا کہتی ہاں سر تو جیسے پاگل ہے نا, انہیں تو کچھ دکھے گا نہیں. تو انہوں کہتی ارے یار تم ہر ٹائم لڑائی کرتی رہتی ہو, تمہیں اور کچھ سوچتا نہیں ہے, کہہ رہی ہوں نا کچھ نہیں ہوگا, آرام سے ہم جا کے بیٹھ بھی جائیں گے. تو ایسے کہہ کے وہ آہنا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور چپ چاپ اندر جانے لگتی ہے. لیکن وہ جو 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ان کی کل انبن ہوئی تھی, انہوں نے بھی تو یار اپنی خنس نکالنی ہوتی ہے نا, تو وہ اب ساری اپنی خنس نکالتے ہیں. تو وہ اسی ٹائم ایک لڑکا کہتا ہے سر ایک سیکنڈ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو سر جو ہوتے ہیں ایسے پیچھے ٹرن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں مہارانی صاحبہ جو ہوتی ہیں وہ ایسی کھڑی ہوتی ہے نا بیچ میں, درمیان میں آ کے رک جاتی ہیں. تو سر جیسے ٹرن لیتے ہیں پہلے نظر ان پہ پڑتی ہے, تو سر کہتے ہیں کہاں جا رہی ہو تم دونوں. تو انو کہتی سر جا کر آ رہے ہیں ہم تو اندر آ رہے ہیں. سر کہتے کیا؟ انو کہتی نہیں سر آپ کو پتہ ہے اس کی نا آئی سیٹ بہت ویک ہے, ایسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, تو وہاں پہ نا میرے سے سارے ڈاؤٹ کلیئر کری تھی. میں نے کہا میں سر تھوڑی نا, مجھے کون سا آتے ہیں, تو میں اسے آپ کے پاس لے کے آئی کہ آپ سے سارے ڈاؤٹ کلیئر کرے. میں نے بالکل ٹھیک کیا نا. تو مطلب سر کو ایسے کہہ رہی ہوتی ہے. سر کہتے کیا؟ تو آنا کہتی سوری سر ہم ابھی جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے کیا کہ وہ انو کا ہاتھ پکڑتی ہے اور جو ہے سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو سر جو ہوتے ہیں پھر اس لڑکے کو بولتے ہیں ہاں بھائی کون سا ڈاؤٹ کلیئر کرنا تھا تمہیں. تو آگے کہتا ہے جو ڈاؤٹ کلیئر کرنا تھا وہ تو ہوا نہیں, اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان دونوں کی واٹ لگانی تھی, وہ تو ان سے لگی نہیں, اب میری واٹ لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں یہاں پہ. تو سر کہتے کیا بول رہے ہو تم, اونچا نہیں بول سکتے. تو وہ کہتے نہیں سر وہ جو ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا. تو سر کہتے خود سے کلیئر ہو گیا, تو خود سے پڑھ لینا تھا نا, میرے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی, خود ہی ڈاؤٹ بناتے ہو خود ہی کلیئر کرتے ہو, تو میری تو یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو مطلب سر ایسے بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ پھر منہ چڑھا کے سر کو تو بیٹھ جاتا ہے آرام سے. اور انو جو ہوتی ہے وہ آہنا کو دیکھ کے اتنا ہنستی ہے, یہ دونوں جو ہوتے ہیں دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تبھی انو کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ایسے نا آہنا کے آئس پہ آ کے پڑتا ہے اور وہ ہنس رہی ہوتی ہے, تو وہ اتنا دھیان نہیں دیتی. بٹ آہنا جو ہوتی ہے تو بہت زیادہ فیل کرتی ہے, اس کی تو ہنسی وہیں پہ رک جاتی ہے, اور اس کے چہرے پہ ایک رنگ جائے دوسرا آئے, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ریئیکٹ کروں. مطلب اس کی ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ بالکل کنفیوزڈ ہو جاتی ہے. اور انو جو ہوتی ہے وہ تو بس ہنس رہی ہوتی ہے, وہ اتنا فوکس نہیں کرتی. تو خیر پھر وہ جو ہوتی ہے سر کی طرف دیکھتی ہے اور آہنا کو کہتی ہے اچھا یار وہ دیکھو سر نے اتنا سارا پڑھا بھی دیا, ہم نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں, اب ہمارا کیا ہوگا, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا, اگر یہی کوسچن پیپر میں آ گئے تو ہم کیا کریں گے یار. تو آہنا کہیں گے کرنا کیا ہے, یہی لکھ دینا. میں تو یہی لکھ دوں گی کہ انو کو بہت بھوک لگی تھی تو میں اس ٹائم سے کھانا کھلانے گئی تھی, اس لیے کوسچن تو میں نے اس کا سلوشن تو میں نے دیکھا نہیں, اس لیے میں اس کا آنسر اب کیسے یہاں پہ دوں, میں تو یہی لکھ کے آ جاؤں گی, دیکھنا سر مجھے فل نمبر دیں گے. تو انہوں کہتی ہاں بہت ایک بیک جوک تھا. تو آہنا ہنستی ہے کہتی ہاں بٹ مجھے تو ہنسی آئی نا, تو میرے لیے تو پرفیکٹ تھا. تو انو جو ہوتی ہے کہتی اچھا بس بہت ہو گیا, ہاں اب کچھ پڑھ لیں. تو ایسے کہہ کے پھر وہ بورڈ کی طرف دیکھ کے اور مطلب سب کوسچن جو ہے
دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور آہنا جو ہوتی ہے وہ ابھی بھی کبھی انو کی فیس کی طرف دیکھتی ہے، کبھی اس کی ہاتھ کی طرف جو اس کی تھائس پہ مطلب رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ ایسے پھر ہاتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے نا، مطلب ایسے ہاتھ آگے لے کے جاتی ہے اور پھر پیچھے کر لیتی ہے. وہ مطلب اتنی زیادہ کنفیوز ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ خوش ہو کہ اس کا ہاتھ پڑا ہے یا پھر سمجھ ہی تو گئے ہوں گے. مطلب بہت ہی زیادہ وہ بندی جو ہوتی ہے کنفیوز ہوتی ہے اس ٹائم. اسی طرح ان کا جو ہوتا ہے 2 سے 3 لیکچر جو ہیں وہ آرام سے گزر جاتے ہیں، اور وہ ان کا بریک ٹائم ہوتا ہے تو یہ لوگ ایسے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور باقی گرلس کے ساتھ بھی ان کی جو ہوتی ہے چٹ چیٹ چل رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ یہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تبھی انو کو جو ہے کھانسی ہوتی ہے اور وہ کھانسنے لگ جاتی ہے، اور آنا کنفیوز ہو جاتی ہے، بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی ہے اس کی چھوٹی سی کھانسی کو لے کے، اور ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہے. اس کے پاس پانی بھی نہیں ہوتا، تو سامنے جو ہوتے ایک لڑکی پانی جو ہے بوٹل ایسے ہاتھ میں لے کے کھڑی ہوتی ہے، تو فوراً سے جاتی ہے اس کے ہاتھ سے بوٹل کھینچتی ہے اور انو کو پانی پلاتی ہے. اور جو ان کے ساتھ لڑکی کھڑی ہوتی ہے وہ سین دیکھ کے بہت ہی زیادہ ہنستی ہے اور کہتی ہے یار اسے چھوٹی سی تھوڑی سی کھانسی کیا ہو گئی، تم نے تو پورا کلاس کے سر پہ اٹھا لیا. تو آہنا جو ہوتی ہے وہ اس ٹائم بہت ہی زیادہ شرما جاتی ہے اور نظریں نیچے کر لیتی ہے. تو انو کہتی ہے ہاں تو دوست ہے میری، اتنا تو حق بنتا ہے نا میری کیئر کرنا، اور ویسے بھی یہاں پہ تو میری روم میٹ ہے تو ہم دونوں ہی ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی کیئر کرنے کے لیے، اور تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو انو ایسے کہہ کے بات کو جو ہے ہینڈل کر لیتی ہے، اور آہنا جو ہوتی ہے وہ اس کو تو اتنی زیادہ مطلب شرم آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتا نہیں کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے سامنے ہو جانا، وہ ویسے فیل کر رہی ہوتی ہے. وہ جو مطلب کہ ساتھ اور لڑکی کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی اوئے ہوئے اس کا شرمانا تو دیکھو، بالکل نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرماتی ہے یہ تو انو جو ہوتی ہے وہ ہنسنے لگ جاتی ہے، اور پھر وہ جیسے آہنا کی طرف جیسے اپنی نظریں گھماتی ہے اور آہنا اس کو دیکھ کے اور زیادہ شرماتی ہے. تو انو جو ہوتی ہے اس کے بھی دل میں لڈو پھوٹ جاتے ہیں، وہ بھی زور زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے. تو آہنا جو ہوتی ہے وہ غصے سے انو کو دیکھتی ہے اور اس کو جو ہے نیچے سے ہاتھ پکڑتی ہے، اس کو ایسے جو ہوتے ہیں دباتی ہے ہاتھ اور کہتی کہ یہ تو تھی اب تم بھی ان کے ساتھ مل گئی ہو. تو انو جو ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے لگ جاتی ہے. تو آہنا اس کا ہاتھ چھوڑ کے غصے میں وہاں سے کلاس سے اٹھ کے باہر چل جاتی ہے، اور انو جو ہوتی ہے وہ کلاس کی باقی لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہے، اور پھر آہنا کی طرف دیکھتی ہے کہ منہ پھلا کے اب چلی گئی ہے. تو وہ انہیں کہتی ہے کہ یار مجھے نا ٹوائلٹ جانا ہے، بہت ارجنٹ ہے، بہت ہی ایمرجنسی لگی ہے نا مجھے. تو کہتی اچھا جی ہمیں پتہ ہے جو تھی تمہیں ایمرجنسی لگی ہے. تو دوستیں جو ہوتی ہیں ایسی چڑھانے لگ جاتی ہیں. تو انہوں کہتی او ہیلو کچھ بھی مطلب کچھ بھی سوچ لیتے ہو تم لوگ، نہیں جا رہی میں اس کے پیچھے، مجھے سچ میں یار واش روم جانا ہے. تو اس کی دوست کہتی اچھا جی واش روم کی ٹائمنگ بھی تم نے بنا کے رکھی ہے ہاں کہ وہ جائے گی تبھی تم جاؤ گی. تو انہوں کہتی ارے یار پاگل ہو کیا، اب سوچ سمجھ کے کون کس کو پریشر آتا ہے، دماغ نہ چٹ کرو میرا، میں جا رہی ہوں. تو ایسے کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. خیر وہ باہر جاتی ہے اور آہنا کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اس کو آہنا نظر نہیں آتی تو بس ایسے ہی گھومتی رہتی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. تو وہ دیکھتی ہے کہ آہنا جو ہوتی ہے وہ سامنے کھڑی ہے اور بڑے کہکے لگا رہی ہے. تو کہتی اچھا جی اندر میرے ساتھ تو بڑا منہ پھلا کے آئی تھی اور یہاں دیکھو کہکے لگائے جا رہے ہیں. تو ایسے پھر آتی ہے اس کے پاس، دیکھتی ہے کہ سامنے مطلب ایک لڑکی کے ساتھ بات کری ہوتی ہے اور کافی ہنس کے بات کری ہوتی ہے. تو اس کو یہ چیز کافی بری لگتی ہے، اور یہ پھر وہاں جاتی ہے اور آہنا کو کہتی ہے کہ اچھا میڈم میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اور یہ کون ہے. تو وہ ایسے بولتی ہے. تو آہنا اس کو آنکھ دکھاتی ہے کہ اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو کہتی اس سے ملو. وہ کہتی ہاں مل تو لوں گی لیکن نواب زادے ہیں کون. تو مطلب ایسے کافی روڈ طریقے سے بولتی ہے نا. تو آہنا جو ہوتی ہے انو کا ہاتھ پکڑتی ہے، اسے سائڈ پہ لے جاتی ہے، کہتی یار یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا، کس طرح سے بات کری ہو تم. تو انہوں کہتی اچھا اب تم مجھے سکھاؤ کس طرح سے بات کرنی، وہ بھی ایک ایسے لڑکے کے لیے جسے تم جانتے بھی نہیں ہو. تو آہنا کہتی ارے یار کیا ہو گیا، تم کس طرح سے بیہیو کری ہو، تم فرینڈ ہے وہ میرا. تو انہوں کہتی او ہو اس دن تم مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے سے آگے کسی کا فرینڈ نہیں رکھنا، اور اب یہ فرینڈ ہے جس کے پیچھے ابھی تم ملے نہیں فرینڈ بن گیا اور اس کے پیچھے تم میرے ساتھ لڑائی کری ہو. تو آہنا جو ہوتی ہے سر پکڑ لیتی، کہتی اچھا میری ماں سوری. کہ تمہارے ایک تو موڈ کی سمجھ نہیں آتی. انہوں کہتی اچھا میرے موڈ کی سمجھ نہیں آتی، ابھی تمہارے موڈ کو کیا، میرے ساتھ تمہارے موڈ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ آسمانے پہ ہوتے ہیں، ہر ٹائم پھوکے رہتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ تم ایسے ہنس کے کہہ کے لگا کے باتیں کر رہی ہوتی ہو. نہیں سب تمہارے اندر جتنا بھی پیار ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے جو ہے یہ تمہارا کھڑوس پن دکھاتی ہو تم ہر ٹائم. تو وہ ایسے چیخنے لگ جاتی ہے. تو آہنا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ایک تم چپ، وہ ہمیں دیکھ رہے یار کیا سوچے گا ہمارے بارے میں. انہوں کہتی اچھا تو ابھی بھی تمہیں میری غصے کی نہیں پڑی کہ میں تم سے ناراض ہو رہی ہوں، غصہ ہو رہی ہوں، منا لو مجھے. نہیں ابھی بھی تم اس لڑکی کے ٹھیک ہے یار جاؤ تم اس کے پاس، اور اب نا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے.
تو آنا جو ہوتی ہے پھر اس لڑکے کے پاس جاتی ہے، اس سے ایسے تھوڑی سی باتیں کرتی ہے، اور اس کی جو ہے دل اور دماغ پہ صرف انو ہی اس ٹائم چھائی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ سے تھوڑی سی بات کر کے بائی بائی کر کے آ جاتی ہے، اور کلاس میں آتی ہے، دیکھتے ہیں کہ انو کا منہ پھکا پڑا ہے بہت ہی زیادہ، تو آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے اچھا یار بات تو سنو میری، تو انو جو ہوتی ہے دوسری طرف منہ کرتی ہے اور خڑوس پن اپنا دکھاتی ہے، تو آنا جو ہوتی ہے وہ اس کو تنگ کری ہوتی ہے نا، نیچے سے پاؤں مارتی ہے، بٹ انو جو ہوتی ہے اپنے پاؤں بھی دوسری طرف کر لیتی ہے، تو آنا جو ہوتی ہے پھر ایسے اپنے ہاتھ باندھتی ہے اور ایسے اپنے جو نیلز ہوتے ہیں وہ انو کو چبھاتی ہے اور اسے تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور انو جو ہوتی ہے غصے میں وہاں سے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں، چین نہیں آ رہا، تو ایسے کہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بہت اونچا چیخے جاتی ہے، تو سب جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ آنا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو انو جب وہاں سے چل جاتی ہے تو آنا کو یہ چیز بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے، وہ بھی غصے سے وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور سیدھا روم میں جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور انو جو ہوتی ہے وہ بھی اس ٹائم بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے۔ خیر اس کا جب نیکسٹ لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے تو انو پھر کلاس میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پہ آہنا نہیں ہے، پہلے تو انو وہاں پہ آ کے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، سر بھی آ جاتے ہیں اور لیکچر سٹارٹ ہو جاتا ہے، سر پڑھانے لگ جاتے ہیں، تو اسے جب اتنا دیر ویٹ کرتی ہے اور آنا کہیں نہیں آتی تو پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جو ہے اپنی پڑوسی سے پوچھتی ہے مطلب جو اس کے روم کے سامنے والا روم تھا وہ لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کہاں گئی ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، تم اس ٹائم سے جب سے ڈانٹ کے گئی ہو، تو اس کی فیس ایکسپریشن جب میں نے دیکھا بہت ہی خراب تھا، ایسا لگتا تھا ابھی رو دے گی، اور اٹھ کے یہاں سے چلی گئی تھی، تو انو کو تب احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر لیا، تو اب اس کا من نہیں لگ رہا ہوتا کلاس میں، اور اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ فوراً سے اڑ کے آہنا کے پاس پہنچ جائے اور اس کو فوراً سے اس کے فیس پہ اسمائل لا دے، بٹ جو ہوتا ہے سامنے تو سر ہوتے ہیں اور سر نے تو جانے نہیں دینا ہوتا، تو انو جو ہوتی ہے وہ بیٹھی بیٹھی نوٹنکی کرتی ہے میرا پیٹ بہت دکھ رہا ہے، تو ایسے نوٹنکی کرنے لگ جاتی ہے، رونے کی ایکٹ کرنے لگ جاتی ہے، تو سر جو آتے ہیں وہ آتے ہیں اس کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ کیوں رو رہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ سر میرا پیٹ بہت دکھ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں، تو ایسے نوٹنکی کرنے لگ جاتی ہے، تو سر جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسے میڈیکل روم میں لے کے جاؤ، تو وہ جو پروفیسر ہوتی ہے اس کی وہ اسے میڈیکل روم میں لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور راستے میں انہوں کہتی ہے کہ تم جاؤ نا میری وجہ سے، تم تو اپنی پڑھائی خراب نہ کرو، اور پلیز تم نا نوٹس بنا لینا، میں تم سے لے لوں گی، پلیز چلی جاؤ، اور میرا کیا ہے ساتھ ہی تو ہے، میں خود ہی چلے جاؤں گی، تم جاؤ نا تمہارا نقصان ہو جائے گا، تو ایسا کہہ کے اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے، اور خود جو ہے آنا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے، بٹ اسے آنا جو ہوتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی، کافی دیر وہ ڈھونڈتی رہتی ہے، پورا کالج تقریباً وہ چھان مارتی ہے، بٹ دیکھتے ہیں کہ آنا کہیں نہیں ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ شاید وہ ہاسٹل چلی گئی ہو، تو ایسے کہہ کے پھر وہ بھی ہاسٹل جاتی ہے اپنے روم میں، اور دیکھتی ہے کہ وہاں پہ آنا جو ہوتی ہے وہ غصے سے نیچے ہی بیٹھی ہوتی ہے، منہ اس کا پھکا ہوا ہوتا ہے، تو انو جو ہوتی ہے اندر آتی ہے، دروازہ بند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں عقل وقل ہے یا نہیں ہے، کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہو، پاگل ہو کیا، لیکچر ہو رہا تھا تمہیں پتہ ہے سر نے اتنا سارا پڑھا دیا اور تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اور تمہارے چکر میں یار میں نے بھی کچھ نہیں پڑھا، تو آنا جو ہوتی ہے غصے سے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے ہر بار تم مجھے دوشی دیتی ہو، ہاں میں نے تم سے کہا تھا مت پڑھو، اور کس نے میں نے تمہارے آگے سر پہ بندوق رکھی ہوئی تھی کہ تم نے پڑھا تو میں گولی مار دوں گی، میں نے بولا تھا کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ، جاؤ لو لیکچر تمہارے لیے تو وہی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، تو ایسے چیختی ہے، تو وہ کہتی ارے یار ایک تم تمہاری سمجھ نہیں آتی، ہر بات پہ لڑنے لگ جاتی ہو، اب کیا ہو گیا تھا جو تم یہاں اٹھ کے آ گئی، تو آنا کہتی اچھا مجھ سے پوچھ رہی ہو، میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا ہے جو تم نے اتنا بڑا تماشا کیا، کریٹ کیا، سب کے سامنے نوٹنکی کر کے دکھایا وہ، اور تمہیں کس نے حق دیا سب کے سامنے مجھے اس طرح سے بات کرنے کا، تم نے مجھے ڈانٹنا تھا، مانا تھا یار، جو بھی کر لیتی روم میں کر لیتی، میں تمہیں منع تھوڑا نہ کرتی، سب کے سامنے مجھے ایسے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں پتہ ہے سب مجھے کتنی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے اتنے مجھے، اور تمہیں شرم نہیں آئی مجھے ایسے ڈانٹتے ہوئے یار، تمہاری دوست دشمن تھوڑی ہے، اس طرح سے کون ڈانٹتا ہے وہ بھی سب کے سامنے، مجھے کتنا برا لگ رہا تھا یار، اور اوپر سے ابھی بھی تم آ کے مجھے ہی ڈانٹ رہی ہو، نہیں ٹھیک ہے تم ہر سب مجھے ہی ڈانٹتے رہو، مجھے لگتا ہے تمہاری پیدائش اس لیے ہوئی ہے یار تاکہ تم مجھے ہر ٹائم ڈانٹ سکو اور کچھ نہیں، تو ایسے چیخنے لگ جاتی ہے، تو انو جو ہوتی ہے وہ پھر آہنا کو حق کر لیتی ہے، اور آہنا جو ہوتی ہے غصے سے دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا چل رہے ہیں، ہاں سب کے سامنے ڈانٹ لو اور پھر بند روم میں آ کے سوری بول دو، تو انو کہتی ارے میں نے سوری کب بولا ہے، ہاں تو انو کہتی سوری بنولا، اور یہ حق کس خوشی میں کری ہو، میں نے تمہیں بولا کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، اور تمہیں معاف بھی نہیں کرنے والی، چلو نکلو اس روم سے، تو انو کہتی ارے یار کہاں جاؤں میں، میرا بھی روم ہے، انو کہتی نہیں جاؤ تم لیکچر ہی لو نا، ورنہ لیکچر مس ہو جائے گا، پھر تم مجھ پہ چڑھائی کرو گی، میری وجہ سے مس ہو گیا، چلو جاؤ، مجھے نا ایک اور لیکچر مس کرنے کا بلیم نہیں لینا خود پہ، چلو نکلو یہاں سے،
तो अनु जो होती है वो आहना को हक कर लेती है, कहती मैं कहाँ जाऊँगी अपनी इतनी प्यारी क्यूट सी दोस्त को छोड़ के, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। तो आहना जो होती है उसे कहती कोई दोस्त वोस्त नहीं मैं तुम्हारी, दोस्तों को कौन इस तरह से डांटता जिस तरह से तुमने मुझे डांटा। तो अनु कहती अरे यार दोस्त का दोस्त पे ही हक होता है ना, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ तभी तो तुम्हें डांटा ना, अपनों पे ही तो इंसान अपना गुस्सा निकालता है। अन्ना कहती कौन सा गुस्सा, किस चीज़ का गुस्सा था तुम्हें, क्या मैंने कर दिया था जो तुम्हें इतना गुस्सा आया था, तुमने इतना मुझे डांटा। अनु कहती अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें डांटा, मेरी गलती है, मुझे सबके सामने तुम्हें नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन तुमने जो हरकत की वो क्या था, उसका कुछ नहीं, मेरी गलती तुम्हें नज़र आती, अपनी गलती नज़र नहीं आती तुम्हें। तो अन्ना कहती कौन सी गलती कर दी मैंने, नहीं क्या कर दिया ऐसा मैंने जो तुम मुझे इतना डांट रही थी, नहीं अब तो तुम मुझे बता ही दो क्या क्या है मैंने। तो अनु जो होती है आहना के सामने आती है, फिर चीखती है, उसके आगे आने लग जाती है और कहती हाँ अच्छा, वो जो उस लड़के से तुम हंस हंस के बातें करती वो मेरे साथ तो बड़ी लड़ाई करी थी, लेकिन उस लड़के के साथ हंस हंस के बातें करती हो, क्या दोस्त लगा रखा था, कितना टाइम हुआ था तुम्हें उसे मिले, तकरीबन 5-10 मिनट ही हुए होंगे ना, नहीं मैंने तुम्हें 5-10 मिनट के लिए अकेला क्या छोड़ दिया, तुमने जाके अगले दोस्त बनाने स्टार्ट कर दिए तुमने, और उन दोस्तों के लिए तुमने मुझे लड़ना स्टार्ट कर दिया, वाह यार क्या दोस्ती निभाई है तुमने। तो आना कहती ओ हेलो कौन सा 5-10 मिनट का दोस्त, तुमसे पहले से जानती हूँ मैं उसे, बचपन से, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और बचपन से मैं उसे जानती हूँ, हम दोनों साथ में खेल कूद के बड़े हुए हैं। अनु कहती हाँ अब तो तुम ऐसे बोलोगी, बस कर जाओ, कितनी झूठी हो ना, तुम्हारे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तभी तो तुमने मुझे दोस्त बनाया था और अब तुम देखो नौटंकी करी, बचपन का जोश है ये है वो है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है ठीक है ना, अब मेरे साथ नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आना कहती अरे यार मैं झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे, सच्ची, अच्छा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, रुको मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। तो ऐसे कह के अपना मोबाइल खोलती है और जो है तस्वीरें निकाल के दिखाती है, कहती ये देखो ये पिक नज़र आ रही है, कितनी पुरानी है, 2017 की तस्वीरें हैं ये सारी, देख रही हो। तो वो तस्वीरें मतलब इसके और उसके साथ में होती हैं चिल आउट करने की। उनको तो और ज़्यादा आग लग जाती है, कहते ये तुम्हारा दोस्त है, ये बॉयफ्रेंड है। तो आना कहती अरे यार अब ये मेरा बॉयफ्रेंड कब से बन गया, बताया तो है मेरा जस्ट फ्रेंड है, पापा के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, इसलिए मेरा उसके साथ ज़्यादा उठना बैठना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आना कहती अच्छा तो ये तुम्हारे से चिपक चिपक के क्यों बैठा है। आना कहती अरे यार अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करी हो, क्या हो गया तुम्हें, नहीं हो क्या गया, जब बोल रही हो फ्रेंड है तो जस्ट फ्रेंड है ना, मतलब कुछ भी सोच लेती हो तुम। अगर मेरा बॉयफ्रेंड है तो नहीं माना, अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड है भी तो क्या हो गया, हर लड़की को होता है, तुम्हारा नहीं है। अनु कहती नहीं है मेरा। आना कहती वो हेलो बस कर जाओ, मैंने खुद तुम्हें सुना था, पहले दिन ही तुम्हारे मुंह से मैंने सुन लिया था आई लव यू, वो क्या था, किसको बोलती अपनी माँ को। तो उन्हें कहती मैंने कब बोला। आना कहती ओ हेलो बस जब फर्स्ट डे हम टैक्सी से निकले थे ना तब तो कॉल पे बात करती बड़ा ऊंचा तुमने चीखते आई लव यू, वो क्या था, अपनी मम्मा को बोल रही थी तुम या पापा को बोल रही थी। तो अनु जो होती है कहती एक सेकंड मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो आना कहती हाँ अब तो ऐसे ही होगा, अब तो तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं होगा। नहीं अपनी गलती किसी को नहीं दिखती और दूसरों की गलतियाँ तो बड़ी भाग भाग के दिखती है ना, नहीं मतलब किस तरह के लोग हो यार तुम लोग। अनु जो होती है सोचने लग जाती है, फिर कहती अच्छा वो वाला आई लव यू। आना कहती हाँ वही वाला आई लव यू, याद आ गया किसको बोला था, सोच ली नौटंकी, क्या नौटंकी बोलनी है, कौन सा झूठ बोलना है मेरे सामने, क्या नौटंकी करके दिखानी है मुझे। तो अनु कहती अरे यार मैं नौटंकी क्यों करूँगी, वो तो मैंने अपनी दी को आई लव यू बोला था। आना कहती हाँ जैसे मेरे तो यहाँ पे माथे पे लिखा हुआ है ना पागल, वो भी बड़ी वाली, अपनी दी को कौन इतना लंबा और इतना खुश हो के आई लव यू बोलता है। और वो जो तुम्हारे फेस पे उस टाइम जो खुशी झलक रही थी ना वो दीदू वाली नहीं थी, बस कर जाओ, इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं। तो अनु कहती अरे यार कसम से काना प्रॉमिस, तुम्हें तो पता है ना, अच्छा कसम से, अच्छा अभी भी क्यों नहीं आ रहा, चल ठीक है दी की कसम खा के कहते हैं, तुम्हें तो पता है ना मैं दी की झूठी कसम नहीं खाऊंगी, पक्का प्रॉमिस यार, वो दी को मैंने बोला था और तुम्हें पता था मैं अपनी दी से कितना प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए ना ये बॉयफ्रेंड मैटर नहीं करते ठीक है ना, जितना प्यार मैं अपनी दी से करती हूँ ना शायद मैं किसी से करती होंगी। तो ऐसे बोलती है। तो आना कहती पक्का। अनु कहती अरे यार दी की कसम खा ली, अभी भी तुम्हें शक है मुझ पे। आना कहती हाँ ओके। तो अनु कहती अच्छा जी मेरा बॉयफ्रेंड अगर होता तो तुम्हें क्यों बुरा लगना था, हाँ नहीं सपोज अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता भी तो। अना कहती क्या ये तो क्या फिर होता तो अच्छी बात है, हर किसी का होता है।
تو انو کو یہ بات بری لگ جاتی ہے کہ اگر میرا بوائے فرینڈ ہوتا تو اسے برا نہ لگتا. بٹ دل میں تو آہنا کی لڈو پھوٹ رہی ہوتی ہے کہ شکر ہے یار اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. میں تو کب سے یہی سوچ کے پریشان تھی کہ اس کا تو بوائے فرینڈ ہے اور میرے دل میں اس کے لیے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں. فائنلی مطلب اب میں اس کے لیے ایسا فیل کر سکتی ہوں, کھلی آزاد ہوں میں. ایسے سوچ کے ہنسنے لگ جاتی ہے. اور وہاں پہ جو انو ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ میرا بوائے فرینڈ ہو یا نہ ہو. تو ایسی سوچ رہی ہوتی ہے. سو گائز ان دونوں کے دل میں فیلنگس ایک دوسرے کے لیے سیم ہی ہیں, بٹ دیکھنا یہ ہے کہ کب کون اپنی فیلنگ پہلے ایکسیپٹ کرے گا اور کب اپنی محبت کا اظہار کرے گا. گائز یار وہ جانے کے لیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. پر جانے سے پہلے یار ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ کنجوس لوگوں ویڈیو کو لائک کر دیا کرو, شیئر کر دیا کرو, چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو. اور آج کل میرے سبسکرائبر بالکل نہیں بڑھ رہے, بہت بری بات ہے یار. اتنی محنت سے ویڈیو بنتی ہے, تھوڑا محنت کا پھل دیا کرو یار, سبسکرائب کیا کرو. اوکے دین ٹاٹا بائے بائے.